کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جوں ہی کار میں بیٹھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر، مختصراً کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی۔ وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ ایک کمسن لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالاتر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اسے زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گروہ میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارہ ابرو کی منتظر تھیں۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت اور دھونس کے روب میں آ کر اسے نواز چکی تھیں۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی سکرین پر نظریں دوڑاتے ہی اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مودبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی؟ کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مسر ہوا۔ بالکل ابھی اور اسی وقت۔ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں؟ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ اپنے سیکٹری عظیم کو مخاطب ہوا۔ شہاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مودبانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ یہ بات ڈرائیور کو بتانے لگا۔ ڈرائیور سیدھا چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمٹ کی پختہ روش کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے، البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں 2 آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا مستفسر ہوا۔ شہاب بھائی، خیریت تھی؟ خیریت کہاں کبیر دادا، ادھیڑ عمر شہاب شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ کبیر دادا نے کہا لگایا۔ یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی۔ باخبر تو رہنا پڑتا ہے کبیر دادا۔ ویسے اخلاق حسین شاہ آپ سے سخت خفا ہیں۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے سے بھی سخت قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ اب تو نہیں رہا نا، تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں۔ سن لیا شہاب صاحب؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ شہاب نے اخلاق حسین کی طرف داری کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، یہ بھلا کون سی زیادتی ہے؟ دلاور شیخ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو نہیں تھا، ایک عام سا غنڈہ تھا۔ مر گیا ہے تو اس کی جگہ لینے والے کئی اور آ جائیں گے۔ اخلاق حسین غصے بھرے طنز سے بولا، صحیح کہا، کسی بھی غنڈے کے مرنے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے پر حویدہ تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی، آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز، زیادتی بھی یہ کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی،
سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات کو ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں جائے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا، یقیناً اس بارے آپ کچھ سوچیں گے۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے نہیں سوچتا۔ اخلاق نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا، سن لیا کبیر دادا؟ شہاب شاہ نے امید بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب کیا کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس مرتبہ اخلاق حسین براہ راست اسے مخاطب ہوا، اگر میں نے اس محلے والوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا روب خاک باقی رہے گا۔ چند گھرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب اب مجھ سے گلہ نہ کرنا، اخلاق حسین خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات تو سنو۔ شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اخلاق حسین سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ غریب ایم این اے اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا، ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھایا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری تنہائی کا ساتھی بننے کی خواہاں ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟ وہ مسکرایا۔ کبیر دادا کی 1 گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند دن اسے لطف اندوز تو ہو لوں، یوں بھی انچھوا مال ہے۔ کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے؟ سنا ہے لڑکی نہایت ہی پرکشش، جاذب نظر اور خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے کہا لگایا، وہ کیا کہتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ بتائیں اخلاق حسین شاہ کے مسئلے کے بارے کیا سوچا؟ میرا تو مشورہ ہے جانے دے، اس محلے میں سے کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے ساختگی سے کہا، وہ تناوش کا محلہ ہے۔ یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے جب تک وہ میرے پاس موجود ہے یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ یہ تناوش کون ہے؟ شہاب معنی خیز لہجے میں مسکرایا۔ کبیر دادا جان چھڑانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو۔ ویسے بیوی اور رکھیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہاب نے اسے چھیڑنا جاری رکھا تھا۔ یار چھوڑو اس موضوع کو، کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا۔ ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے کبیر دادا، ابھی سے چین بول گئی ہے۔ مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا کھسیانی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شہاب کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب سے الوداعی مصافحہ کر کے اس نے عقبی نشست سنبھال لی۔ گھر چلو۔ ڈرائیور کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا۔ 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تناوش کو لینے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی محافظوں کو چند منٹ میں تیار ہو جانے کا حکم سنا کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا؟ کبیر دادا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہے ہو۔ امتیاز اور باقر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ باقر نے خیال ظاہر کیا، ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے باس سے رہا نہیں جا رہا۔ امتیاز بولا، کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں۔ ہاں مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم تھا۔ رخسار نے کہا لگا کر کہا، نئی بات یہی ہے کہ نئی نکور ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شیخ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اخلاق حسین شاہ کا خاص آدمی تھا، اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا ہے۔ امتیاز نے لقمہ دیا، تمہاری بھی بے عزتی کر دی ہے نا؟ مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مسافے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بہرحال اس بارے کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقر ہنسا، بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بے عزتی ہو گئی ہے۔ بخش نے کہا، چھوڑو یار،
سانڈوں کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا، یہ تو خیر غلط بات ہے، اخلاق حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ امتیاز پوچھنے لگا، ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی، بخش نے کہا لگایا، اور اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، احکامات خاک دے گی۔ اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا، آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہوئی ہے۔ دولہا جو ہوا؟ بخش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی، اور وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا۔ یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی۔ کوٹھی سے نکلتے نکلتے 9:45 ہو چکے تھے۔ 10:15 بجے کے قریب وہ تناوش کے گھر کے سامنے رک رہے تھے۔ کبیر دادا کے کار سے باہر نکلتے ہی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے چند لمحوں کے بعد ہی اندر سے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا گیا، کون؟ بخش نے فوراً جواب دیا، خالہ، ہم دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھول کر بشرا نے باہر جھانکا۔ دلہن؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئے لے گئے ہیں۔ کون؟ بخش کے کچھ کہنے سے پہلے کبیر دادا نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کے ہی آدمی تھے بیٹا۔ بشرا الجھی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ لمحہ بھر اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، سمجھ گیا، میں کسی کام سے گیا تھا، شاید میرے آدمی لے گئے ہوں۔ بشرا نے سکون بھرا سانس لیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ بشرا کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر چھایا غیظ و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پر اتنا غصہ نظر آیا تھا۔ وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو ذرا بھر اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج کسی اور ہی جون میں نظر آ رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہاب کسوری کے گھر سے نکلتے ہی اخلاق حسین موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈرائیور کو اس نے گھر جانے کا بتا دیا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا، جی شاہ صاحب۔ خاور، کبیر اس وقت شہاب کسوری کے پاس بیٹھا ہے، تم اس لڑکی کو لانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج دو۔ خاور نے حیرانی سے پوچھا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ کیسے آئے گی؟ میری اطلاع کے مطابق کبیر نے 10 بجے اپنے آدمی وہاں بھیجنے ہیں، اور وہ لڑکی کبیر خان کے تمام آدمیوں کو نہیں پہچانتی ہوگی۔ تم کسی کو بھی وہاں بھیج دو، اسے کیا معلوم وہ آدمی کس کے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں خود تو اس وقت کہیں باہر ہوں، اپنے آدمیوں کو بتائے دیتا ہوں، وہ اسے لے کر آئیں گے۔ کیا اسے آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اخلاق حسین ہنسا، بھابھی تو وہ تمہاری بننے والی تھی، یقیناً مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کبیر دادا پھڈا تو ڈالے گا۔ خاور کے لہجے میں تشویش تھی۔ کبیر نے کون سا سچ مچ کا نکاح پڑھایا ہے کہ پھڈا ڈالے؟ کبیر جیسے آدمیوں کے لیے ایسی لڑکیوں کی اہمیت رکھیل سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ یوں بھی جو جنس وافر مقدار میں دستیاب ہو وہ اپنی قدر کھو بیٹھتی ہے، اور کبیر جیسے آدمیوں کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ تو ہمیں لڑکیوں کی کون سی کمی ہے؟ ہم کیوں ایک لڑکی کے لیے کبیر دادا سے دشمنی کو بڑھاوا دیں؟ ہم دشمنی نہیں بڑھا رہے، کبیر دادا کو باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ دوسرا، یہ لٹی پٹی لڑکی جب گھر جا کر اپنی بربادی کی داستان سنائے گی اور وہ داستان اس محلے میں پھیلے گی تو خود بخود اس محلے کے لوگوں کو میری اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ خاور شیخ نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا، گویا آپ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں؟ اخلاق حسین نے فخریہ لہجے میں کہا، ایک اچھے شکاری کو تیر ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ شاہ جی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر کبیر دادا سے کوئی بعید نہیں کہ اس لڑکی کے لیے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ خاور شیخ کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ کبیر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھے گا۔ ایک لڑکی کے لیے وہ کسی صورت مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، جو آپ کی مرضی۔ کہاں جانا ہے دادا؟
ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، اخلاق حسین کی کوٹھی پر چلو۔ کبیر دادا نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جس میں اسے بالکل ہی ناکامی ہوئی تھی۔ جی دادا، عظیم نے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتی۔ اخلاق حسین کی وسیع و عریض کوٹھی تک انہیں 20 منٹ لگے تھے۔ اس دوران کبیر دادا بے صبری سے پہلو بدلتا ہوا بار بار گھڑی کو دیکھتا رہا۔ ڈرائیور اس کا مزاج سے آشنا تھا، اس لیے اس نے حد الوسع تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر اس کی کار کو دیکھا۔ وہ کبیر دادا کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دروازہ کھولنے کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ البتہ کبیر دادا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے اثرات ضرور نمودار ہو گئے تھے۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر ڈرائیور نے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، شاہ صاحب نے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کیا ہوا ہے، میں کوئی نہیں ہوں۔ ڈرائیور سے پہلے کبیر دادا نے دبنگ لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ عام لہجہ بھی مخالف کا پتا پانی کر دیتا تھا۔ اس کے غصے کا اظہار کرنے پر تو چوکیدار تھر تھر کانپنے لگا۔ دروازہ کھولا تو نوکری چلی جائے گی۔ نوکری بچانا ہے یا زندگی؟ کبیر دادا کی بات ایسی نہیں تھی کہ چوکیدار مزید بحث کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر دادا جو کہتا وہ کر بھی دیتا ہے، اور یقیناً نوکری زندگی سے اہم نہیں تھی۔ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا وہ دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ سیمٹ کے پختہ راستے کے اختتام پر جوں ہی ڈرائیور نے کار روکی، کبیر دادا باہر نکلا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کے چاروں محافظ بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کبیر دادا کی رفتار دیکھتے ہوئے انہیں بھاگنا پڑ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گھستے ہی انہیں اخلاق حسین کی خواب کے سامنے 2 محافظ کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی وہ چونکے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے جیبوں سے خوفناک شکل والے پستول نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ ان کے پستولوں کی پرواہ کیے بغیر کبیر دادا ان کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر دادا خالی ہاتھ تھا اور وہ دونوں مسلح، مگر اس کے باوجود ان کے چہروں پر چھایا خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کبیر دادا، شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، اور ایک محافظ اسے رکنے کی دھمکی دینے کے بجائے وضاحت پیش کرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کنپٹی پر لگنے والے ہتھوڑے نما مکے سے وہ اچھل کر خوابگاہ کے دروازے سے ٹکرایا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم بھی آرام کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے محافظ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بجائے کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، اس لیے صرف کھڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ امتیاز اور بخش دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور اپنے کندھوں کی ضرب سے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ کبیر دادا فوراً اندر گھسا۔ اخلاق حسین صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے پڑی شیشے کی میز پر اد بھری بوتل دھری تھی۔ نفیس گلاس ہاتھ میں تھامے وہ سنہری سیال کی ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی اس نے مطلق پرواہ نہیں کی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ کبیر دادا کسی تمہید کے بغیر براہ راست مقصد کی گفتگو پر آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لڑکی یا تمہاری دلہن؟ جو سمجھو، مگر وہ ہے کہاں؟ اخلاق حسین منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے بارے مجھے کیا معلوم؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی چمکنے کی طرح کبیر دادا اپنی جگہ پر اچھلا اور اس کے پاؤں کی بھرپور ٹوکر اخلاق حسین کی چھاتی پر لگی اور وہ صوفے سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے اسے اوپر اٹھا لیا۔ شاید تمہیں بھول گیا ہے کہ کس سے مخاطب ہو۔ کبیر دادا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اخلاق حسین کے گلے سے خرخراتی ہوئی آواز نکلی۔ اگر تم زندہ بچ گئے تو؟ کبیر دادا نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے جیب سے پستول نکالا۔ تم اپنے حواس کھو چکے ہو، ایک لڑکی کے لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ اخلاق حسین کے لہجے میں پہلی بار خوف جھلکا تھا۔ میرے 3 تک گننے سے پہلے تم اس کے بارے زبان کھول کر اپنی زندگی کو طول دے سکتے ہو۔ 1۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا نے دھمکی دیتے ہوئے گنتی شروع کر دی تھی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے اخلاق حسین جلدی سے بولا، وہ خاور شیخ کے پاس ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کبیر دادا نے میکانکی انداز میں اگلا سوال پوچھا۔ اخلاق حسین سرعت سے اس کا پتہ دہرانے لگا۔ کبیر دادا کی آنکھوں سے حویدہ دیوانگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دعا کرنا خاور شیخ نے اسے کچھ نہ کہا ہو، اور صرف اسی صورت میں تم زندہ رہ پاؤ گے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے محافظ اخلاق حسین کی خوابگاہ کے دروازے ہی پر رک گئے تھے، لیکن اندر داخل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو خاور شیخ کی کوٹھی کا پتہ بتا دیا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ خاور شیخ اخلاق حسین کا دست راست
اور دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا۔ یقیناً تناوش کو اغوا کرنا اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم، خاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے ذاتی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ خاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور اخلاق حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی اخلاق حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو والد فوراً گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ خاور شیخ لڑائی بھڑائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ اخلاق حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ وہ حتی الوسع کار کو اڑائے لے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں خاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار ذیلی کھڑکی کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کندھے سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے تعارف کروا کر دروازہ کھلوانے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کر چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال جواب میں خود کو الجھائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کنپٹی پر لگنے والا ہتھوڑا نما مکہ چوکیدار کو استفسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکے کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر سیدھے کرنا چاہے، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا ان کی گیدڑ بھبکیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بند کمرے میں ہونا اس کے سینے میں عجیب قسم کی آگ کو بھڑکائے جا رہا تھا، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح جلانے پر تلی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی، اور خاور شیخ کے دونوں محافظ اپنی چھاتیوں میں سرخ روشن دان کھولے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازے کا تالا ٹوٹ کر دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ اس کا دل عجیب خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے۔ خاور شیخ نے اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے سے باہر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس کے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھلے اور کبیر دادا ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر خاور شیخ لرز کر رہ گیا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساری شوخی اور مستی 1 منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ کبیر دادا، 1 منٹ، میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ دفاعی انداز میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ ہکلایا۔ کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا۔ تناوش کو باخیریت دیکھ کر اس کے دل میں جلتی آگ پر جیسے پانی پڑ گیا تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب فوراً ہی پرسکون ہو گئے تھے۔ مجھے شاہ جی نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ خاور شیخ نے یوں کہا جیسے اخلاق حسین کا نام ہی وضاحت کے لیے کافی ہو۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو چکے ہیں؟ کبیر دادا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ بھی خاور شیخ کے دل کی دھڑکن کو بڑھائے جا رہا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا میں اس کا نام ہیبت اور دہشت کی علامت تھا۔ جس کام میں اس کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ہوتا، باقی لوگ اس کام سے یوں دور بھاگتے جیسے موت سے بھاگا جاتا ہے۔ جی مگر کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ نے اس کی ہکلاتی ہوئی زبان کو لگام دے دی تھی۔ وہ پہلو کے بل زمین پر گر گیا۔ البتہ فرش پر بچھے دبیز قالین کی وجہ سے وہ نیچے گرنے کی چوٹ لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے ہونٹوں سے رستہ خون ایک جانب تھوکا اور محتاط لہجے میں بولا، کبیر دادا،
آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں، مگر یہ زیادتی کی ابتدا ہے، اور گلے شکوے اختتام پر کرنا اگر کچھ بولنے کے قابل رہے تو۔ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کبیر دادا اس کی جانب بڑھا۔ خاور شیخ کو معلوم تھا کہ وہ کبیر دادا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر کبیر دادا کے 4 مسلح محافظ سونے پر سہاگا تھے۔ اس نے فوراً جان بچانے کی تجویز سوچی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ کھڑی تناوش کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سامنے تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا، اگر کوئی میرے قریب آیا تو یہ جان سے جائے گی۔ یہ تو ویسے بھی اپنے سانس پورے کروا چکی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی دیر تمہارے ساتھ ایک کمرے میں بند رہنے کے بعد یہ میرے کسی کام کی رہ گئی ہے؟ قسم کھاتا ہوں میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ خاور شیخ ہکلا کر صفائیاں دینے لگا۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، اور تمہاری زندگی ختم کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم نے میری چیز کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے قدم نہیں رکے تھے۔ خاور شیخ بھی مسلسل الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ تناوش کا خوفزدہ چہرہ اب پرسکون ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی موجودگی میں ہر خوف اور ڈر اس کے دل سے رخصت ہو جایا کرتا تھا۔ اپنے متعلق کبیر دادا کی تلخ باتیں بھی اسے خفا نہیں کر سکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت کبیر دادا کے چہرے پر چھائے وحشت بھرے اثرات اسے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ وہ کتنا پریشان تھا، اور پھر تناوش کو خیریت سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جھلکنے والا سکون بھی اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اسے کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس کا بیزاری اور بے توجہی ظاہر کرنا یقیناً خود کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ جوں ہی خاور شیخ کی پیٹھ عقبی دیوار سے ٹکرائی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، کبیر دادا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہے تو زندہ یہ بھی نہیں رہے گی۔ کبیر دادا 1.5-2 گز دور رکتے ہوئے بولا، خاور شیخ، اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، آخر بہن ہے وہ تمہاری۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا مکہ خطا کیا، اور اس سے پہلے کہ خاور شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا، کبیر دادا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ خاور شیخ کی کوہنی پر اس انداز میں رسید کیا کہ کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی کوہنی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ کبیر دادا کی کاروائی رکی نہیں تھی۔ اس نے خاور کا دوسرا بازو پکڑ کر مروڑا۔ چیختے ہوئے وہ بے ساختہ الٹا گھوم گیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر خاور شیخ کی کمر پر رکھا۔ اپنے پاؤں سے اسے آگے دھکیلتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے مروڑے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ دوسری مرتبہ کٹاک کی آواز گونجی۔ خاور شیخ کے کندھے کا جوڑ بھی نکل گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا۔ اس کا جسم ریشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی گڑ گڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر پر رکھتے ہوئے کہا، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کٹاک کی ایک اور آواز بلند ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ خاور شیخ چیخ نہیں پایا تھا۔ اوندھے منہ دبیز قالین پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ حوا کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود کو محظوظ کرنے کا سوچے ہوئے تھا، اور تقدیر اس ظالم پر خندہ زن تھی۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی اور یوں وارفتگی سے لپٹی گویا برسوں کی شناسائی ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے یوں بے ساختگی سے لپٹنے پر کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا، اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر پایا۔ تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا۔ تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس کو مخل کرنے لگی تھی۔ کافی کوشش کر کے اس نے اپنی زبان کو بولنے پر آمادہ کیا، تمہیں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ مجھے خود لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی،
اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھا پائے گا۔ اس کے مؤخر الذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا۔ اسے بامشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، میرا بھی یہی گمان ہے، مگر کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی نہیں آتی، اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی۔ اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا نے بے ساختہ امڑ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بھینچ کر روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے۔